کیا آپ جانتے ہو نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ جس پکار کو وہ ہر دفعہ تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے، پھر وہ اسے رد کیسے کر سکتا ہے؟ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ ایک ہی دعا کا بار بار دل میں خیال آنا یوں بے وجہ تو نہیں، انتظار کے باوجود بھی دل کا ایک ہی دعا کو دہراتے رہنا بے وجہ تو نہیں۔ اللہ کوئی بھی خواہش دل میں یوں ہی نہیں ڈال دیتا۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب تم اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جب دنیا تم سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہارے لیے ممکن نہیں۔ جانتے ہو ایسا بھی ہوتا ہے، تم تو بھول جاتے ہو اپنی سالوں سے مانگی ہوئی دعاؤں کو، اور تم مانگتے مانگتے تھک جاتے ہو یہ سوچ کر دعا قبول نہیں ہوتی تو کیوں مانگو، تمہارا رب کبھی نہیں بھولتا۔ وہ سالوں بعد ہی صحیح، لیکن اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا نام دے دیتا ہے۔ اسے سب یاد ہے، تمہارا راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزوں کا انتظار کرنا۔ تمہاری طرف تمہاری جستجو وہ کچھ نہیں بھولا۔ وہ تو مالک معجزات ہے، خالق کائنات ہے، معجزے کرنا تو اس کی شان ہے۔ تمہیں بس وہ ایک ہی معجزہ چاہیے جو تم نے مانگا ہے، حالانکہ وہ تو اللہ جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کر اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹ کے تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنے پرسکون سی یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کرا دیتا، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ بس فرق وہاں پہ آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا، اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ جب کوئی معاملہ پریشان کرے اور اس کا کوئی حل نظر نہ آئے تو اسے اللہ کے حوالے کر دیا کرو، پھر اللہ وہاں سے ذریعے بناتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جس کی دسترس میں دو جہان ہیں، اس کے لیے تمہارا معاملہ آسان کرنا بھلا کیا مشکل۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں۔ بس تم صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا دیکھو۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گا۔ صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار رکھتا ہے۔ توکل رکھو، کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں، تمہارے لیے ہیں۔ اللہ بہت جلد اس چیز کو تمہارا وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی، بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت اس کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے
اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لاتا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے آسان ہونے لگے گی۔ جو نصیب میں نہیں وہ بھی تم پاؤ گے۔ جو تم ناممکن حالات کے باوجود دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھاتا ہے۔ پھر چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ جو بات تمہارے دل سے نہیں نکل رہی جان لو کہ وہ ضرور پوری ہوگی۔ دعاؤں کا سلسلہ تم جاری رکھو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم مانگو اور ابھی مانگو۔ اپنے اللہ سے جو کچھ مانگو دل کے درد سے مانگو، رو رو کر مانگو، تم تڑپ تڑپ کر مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، رات کے اندھیرے میں مانگو۔ تمہارا رب کریم کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر وہ سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے اس سے مانگا جائے۔ یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جب تھک جاتا ہے تو روتا ہے۔ یہ دنیا والے اس کو رلا دیتے ہیں، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا ماضی کیسا تھا یا اعمال کیسے تھے۔ وہ بس عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسوؤں کو سمیٹ لیتا ہے۔ جب تمہیں اس کے ہر چیز پر قادر ہونے پر یقین ہے تو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر بھی یقین رکھو۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کسی معجزے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پہ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا جو تیری رضا، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جو تمہارے دل کو قرار بخشے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے اور دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔